الحمد لله رب العالمين۔ میرا نام ریحان ہے، میرے سر اور دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، وہم بھی بہت زیادہ ہے، تو آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو۔ فردوس خان مرحوم کی زوجہ خالدہ ناہید بیماری اور مشکلات کے بارے میں لکھا ہے، اللہ شفا بھی دے اور اللہ ان کی سب پریشانیاں دور کرے۔ حمزہ اور عنبر بہن بھائی ہیں، اللہ ان کو نیک رشتہ اور حج عمرہ اور پریشانیوں کے لیے اللہ ان کو سکون دے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ قاری لطیف الرحمان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قاری ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ نواسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ باپ والدہ کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی کو نہیں، باقی سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی زیدی شیعہ کافر ہیں، بالکل کافر ہیں، اور پنجتن کا عقیدہ بالکل یہ کفر کا کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اسی پنجتن کا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، یہ تو ان کا وظیفہ ہے، لہٰذا یہ کفر ہے، نہ پڑھا کریں۔ کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے؟ حرمین میں مقتدیوں کا امام سے آگے بڑھ جاتا، امام اگر آگے ہو مقتدی پیچھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتصال صفوف بھی ضروری ہے، لیکن چونکہ یہاں بلڈنگ اس قسم کی بنی ہوئی ہے، اب جو اوپر والی چھت پہ ان کا اتصال آپ سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اگلی صفیں نظر آتی ہیں تو اتصال ہے۔ ہمارے مسجد کے امام قرات میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لیے بعض ائمہ کے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ ان کی احتیاط ہے۔ ایک ہے نماز ہو جائے، نماز تو سب کی ہو جائے گی۔ مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں عائشہ جڑی بوٹی اور حمل کے لیے بیچتے ہیں، بہرحال یہ جھوٹی بات ہے، لوگوں سے پیسے لینے کا ایک بہانہ ہے۔ کبوتر کو دانہ ڈالنے سے کے بعد جو بچتا ہے وہ بھی کبوتروں کو ڈالیں۔ حرم میں احرام کے بغیر نیچے طواف کے لیے نہیں آنے دیتے، تو لوگ احرام فرضی باندھ کے چلے جاتے، پر اللہ قبول کرے جی، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرو۔ یہاں زمزم لے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن ایک حد مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 100 کلو زمزم لے جائیں۔ اگر ایسا شوق ہے تو اس کو کارگو کے ذریعے بھیج دیں، وہاں پیسے لگتے ہیں نا۔ میرے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ بیٹی کا نام جو بھی رکھنا ہو، میری رائے یہی ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، زینب بھی ہے، بی بی فاطمہ بھی ہے، ان میں کوئی نام رکھ لو۔